کہ اگر لوگ کو پتہ چل جائے کہ یار تمہیں یہ ہو گیا ہے تو آدھے تو وہیں مر جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں نے کہا پھر ایک ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہم نے، وہ ہے بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، نوٹیفیکیشن کے بٹن کو دبائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز بھی ملتی رہیں گی، اور جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ پوری دیکھیں تو پورا فائدہ ہوگا۔ تو میں جو آج موضوع تھا بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ پہلے کبھی کبھی ہم سنتے تھے، بڑا دہشتناک اس کا نام ہے، وہ ہے کینسر۔ نام ہی ایک ایسا ہے، جیسے ہمارے کراچی کے اندر ہم کہتے ہیں کٹی پہاڑی، نام ہی دہشت ہے، وہاں پہ لوگ مرتے ہیں وہاں پہ۔ اس طرح کینسر کا نام، بیماریوں کے بہت سارے ایسے نام ہیں کہ برین ہیمریج، ٹھیک ہے، اور سرطان اور اس طرح کی چیزیں ہیں بہت زیادہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی دہشت نام اس کا ہے، ایسی دہشت بٹھائی ہوئی ہے اس بیماری نے کہ اگر لوگ کو پتہ چل جائے کہ یار تمہیں یہ ہو گیا ہے تو آدھے تو وہیں مر جاتے ہیں۔ سائیکولوجیکل اتنا ریئیکشن اس کا آتا ہے کہ وہ آدھے ہی مر جاتے ہیں۔ تو کینسر بہت عجیب سی بیماری ہے، اور ابھی تک بہت ساری کنڈیشنز کے اندر کینسر کا علاج ابھی نہیں ملا۔ کچھ کینسرز جہاں ہوتے ہیں تو اس جگہ کو ہم نکال دیتے ہیں سرجری کر کے، ٹھیک ہے نا، تو سیٹل ہو جاتی ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ابھی بھی یہ کینسر جو ہے ہماری جان لے لیتا ہے۔ پہلے کبھی کبھار سنا کرتے تھے، اب بہت زیادہ سنتے۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کس وجہ سے یہ ہوتا ہے، پہلے یہ سن لیا۔ سب سے بڑی بات، پلاسٹک کا استعمال۔ پلاسٹک جو ہے نا ہمارے پاس جو استعمال ہو رہا ہے ایشیا کے اندر، اس کا کوئی گریڈ نہیں ہوتا ہے، ورنہ دنیا کے اندر جتنا پلاسٹک استعمال ہوتا ہے نا اس کے گریڈ ہوتے ہیں، 1 سے لے کے 6 گریڈ تک پلاسٹک استعمال ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کل میں نے برتن لیے، سب کے پیچھے گریڈ دیکھے، کوئی گریڈ نہیں لکھا ہوا، لیکن پاکستان سے باہر جو یورپ کنٹریز ہیں، امریکہ ہے، UK ہیں، سب جگہ پلاسٹک کے اوپر لکھا ہوتا ہے کس گریڈ کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر 6 گریڈ کا ہے، 5 گریڈ کا، اس کا مطلب ناقص ہے۔ 1 2 3 گریڈز ہوتے ہیں نا وہ قابل استعمال ہوتے ہیں۔ کھلونوں کے اندر بھی یہی چیز دیکھی جاتی ہے، کھلونے ہوتے ہیں نا وہ پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی گریڈ وریڈ نہیں ہوتا، بس ایسے ہی چل رہا ہے ساری چیزیں۔ تو پلاسٹک اچھے گریڈ کی اگر ہمارے پاس پلیٹیں ہیں، ٹھیک ہے، برتن ہیں، کھلونے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، اگر استعمال کر لیں ہم تو کینسر نہیں ہوگا۔ پھر پلاسٹک کے اندر دودھ ڈالا جاتا ہے، یعنی کہ دودھ ہم جو لاتے ہیں وہ پلاسٹک۔ پہلے کیا ہوتا تھا، عورتیں برتنوں میں دودھ جو ہے منگواتی تھی، ہم برتن لے کے جاتے تھے اور اس میں دودھ آتا تھا۔ اب نہیں ایسا ہوتا، اب کیا ہوتا ہے، پلاسٹک کی بریانی، پلاسٹک کی تھیلیاں، ہر چیز پلاسٹک کی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پلاسٹک بہت بڑی وجہ ہے کینسر ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کریٹ ہوتا ہے، پھیلتا ہے، ٹھیک ہے۔ پلاسٹک اس کے اندر ایسی ایسی کیمیکلز ہوتے ہیں کہ پھیلتا ہے۔ پھر دوسری بات، گٹکا، پان، تمباکو، نیکوٹین، یہ بھی کینسر ڈیولپ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسموکنگ، یہ بھی کینسر ڈیولپ کرتا ہے۔ اب بہت سارے، پہلے کیا کرتے تھے لوگ، جب بچے سگریٹ پیتے تھے نا، چھپا کر کہیں اور جا کے پیتے تھے، ایسا ایسا وہ چھوٹ جاتی تھی۔ اب تو سب کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، بڑے بھائیوں کے سامنے، چچا ماموں کے سامنے سگریٹس پی رہے ہوتے ہیں، گٹکا کھا رہے ہوتے ہیں، حکا پی رہے ہوتے ہیں، وہ فلٹر والا حکا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو نا، پی رہے ہوتے ہیں، دھواں نکال رہے ہوتے ہیں فلٹر سے، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، ایک دوسرے کے منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، تم بھی پی لو، تم بھی پی لو، فیشن بن گیا ہے۔ کینسر بن رہا ہے، اس سے کینسر کریٹ ہو رہا ہے۔ ہم خود ہی تو کینسر کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم آؤ ہمیں ختم کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وجہ ہے کینسر ڈیولپ ہونے کی۔ اور کبھی بھی پلاسٹک کے برتن کے اندر اوون میں کوئی چیز گرم نہ کریں۔ جب ہم کوئی چیز گرم کرتے ہیں نا پلاسٹک کے برتنوں کے اندر، اوون کے اندر رکھ کے، تو اس میں سے فیومز نکلتی ہیں، اس میں ایسے کیمیکلز نکلتے ہیں جو ہمارے کھانے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو کینسر جا کے ڈیولپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جرمز ہمارے اندر ڈیولپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کینسر کا جو جرم ہے نا، جو بیکٹیریا ہے، جو اس کے اندر بیماری ہے، اس کی جو کیڑا ہے، اس کا جو جرمز ہے، بیکٹیریا ہے، وہ ہمارے باڈی کے اندر ہوتا ہے۔ جب ہم ایسی چیز کھاتے ہیں تو وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو سنبھالنا، ٹھیک ہے نا۔ علاج بھی بڑا مشکل ہے۔ جب علاج لوگ کرا رہے ہوتے ہیں، بال اڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بال اڑ جاتے ہیں، کیمیو تھراپی کراتے ہیں،
سارے بھویں اڑ جاتی ہیں، پلکیں اڑ جاتی ہیں، سر کے بال اڑ جاتے ہیں، اور تکلیف کتنی دیر ہوتا ہے. اور پھر بعض دفعہ تو ملک کے اندر علاج ہی نہیں ہوتا، بیڈ ہی نہیں ہوتے، ہاسپٹلز ہی خالی نہیں ہوتے، پھر ہمیں باہر بھی جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر جگہ یہ پھیل سکتا ہے، پھیپھڑوں کے اندر بھی، اور یہ کڈنیز کے اندر بھی، آنتوں کے اندر بھی، دماغ کے اندر بھی ٹیومرز بن سکتے ہیں کینسرز کے. اور سب سے آخر بہت ہی جو پرابلمس کریٹ کرتا ہے وہ جب بلڈ کینسر ہوتا ہے نا، بہت ساری موویز بنی ہیں اس کے اندر، بہت سارے لوگوں کو دیکھا بھی ہے، اور یہ کریٹ ہو جاتا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا لائف سٹائل چینج ہوا ہے. ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. یہ پلاسٹک ہمارا دشمن ہے. تھیلیاں، شاپرز، بینڈس بھی لگے ہوئے ہیں لیکن بک رہی ہیں. کون بنا رہا ہے، کیوں بنا رہا ہے، کیوں اس پہ روک تھام نہیں ہو رہی، کچھ پتہ نہیں. ہو سکتا ہے کوئی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں جن کی دوائیاں بن رہی ہوں، وہ اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے فنڈنگ کر رہے ہوں کہ جس کو کنٹرول نہیں کرو چلنے تو اس کو جو چل رہا ہے. نہ پہلے نہیں تھا یہ ساری چیزیں، پلاسٹک تھا ہی نہیں. اچھا، پلاسٹک کے ہونے سے گاربیج بہت بن رہا ہے، پتہ ہے آپ کو. اور پلاسٹک تو ہے وہ تو گلتا بھی نہیں ہے بھائی. اگر اس کو ڈال دو نا اس کے اندر، کیا کہتے ہیں، بٹی کے اندر، گلتا بھی نہیں ہے. وہ پھر پانی کی مائع کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر آپ اسے دوبارہ پلاسٹک بنا دو. پلاسٹک تو گلتا بھی نہیں ہے. گٹرز کے اندر جا کے یہ جمع ہو جاتا ہے، وہ بلاکیج کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے لیے کر رہا ہے. لیکن ڈیولپ ہو گیا کچھ زمانے سے، جب سے کانچ کی چیزیں ٹوٹنا اور نقصان دکھنا شروع کر دیے تھے، تو بس پلاسٹک نے اس کا وہ لے لیا. اور اکنامیکل بہت ہوتا ہے پلاسٹک، جو ہے اکنامیکل بہت ہوتا ہے. مجھے پلاسٹک کی انڈسٹری والوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ڈیمیج کر رہا ہے. اتنا ڈیمیج کر رہا ہے کہ اس پہ بات کرنی ضروری تھی. ٹھیک ہے نا. اور کینسر کا موضوع تھا تو میں نے کہا اس کو اٹیچ کریں اس کے ساتھ کہ پلاسٹک جو ہے بہت بڑا دشمن ہے ہمارا، اس سے بچیں. اس کے اندر کھانوں کو نہ رکھیں، اگر رکھتے ہیں تو ٹھنڈا کر کے رکھیں. پہلی بات ہے اس کو رکھیں ہی نہ. پلاسٹک کے برتنوں میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. آپ اسٹیل کے برتن لے لیں، مٹی کے برتن لے لیں. قدیم زمانے کے اندر مٹی کے اندر جو بھی چیز پکتی تھی کتنا ٹیسٹ چینج ہو جاتا تھا اس کا. کانسے کی دیگیں ہوتی تھی، پیتل کی، اس کے اندر لوگ اپنے بناتے تھے. آج بھی لوگ کہتے ہیں دیکھ کے کھانے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. اس پہ کھانا بنائیں، اس پہ گرم کریں، اس پہ سیو کریں، دیکھیں زندگی بہتر ہو جائے گی. اور اگر آپ چاہتے ہیں جلدی دنیا سے جانا تو پھر پلاسٹک کا استعمال بڑھا دیں. پلاسٹک جو ہے ہمارا دشمن ہے، لیکن اب جو ہے وہ انڈسٹری بن چکا ہے. اس کا تھوڑا سا اس کا خیال کریں، تھوڑا سا احتیاط کریں. اور اگر کینسر ہو جائے تو بھیا ڈرنا نہیں ہے، زندگی خدا کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے نا. جتنی ہے اتنی تو آپ نے گزارنی ہے. جتنا رزق آپ کو خدا نے لکھا ہے وہ ضرور ہوگا. اور اس کا علاج ہے ابھی بھی پراپر. لوگ انیشیل اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو جس آرگن میں ہو چکا ہے تو بعض دفعہ اس کا سرجری ہو جاتی ہے، جسے عورتوں کی جو ہے بریسٹ میں ہو جاتا ہے. اب بریسٹ میں کینسر کیوں ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ فیشن کی وجہ سے. فیشن کی وجہ سے بریسٹ کینسر ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے پریگنینسی کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے دودھ نہیں پلانا. دودھ کیوں نہیں پلانا؟ کیونکہ ہمارا سینہ ڈھل جائے گا، سینہ باہر آ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت آغا خان کی جو ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ 2.25 سال یا 2.5 سال بچوں کو جو دودھ پلاتی ہیں عورتیں سینہ سینچ کے، تو کیا ہوتا ہے؟ کینسر کے چانسز 0 ہو جاتے ہیں. پریگنینسی نہیں ٹھہرتی. ٹھیک ہے نا. گیپ آتا ہے. آبادی کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ عورتیں دودھ پلائیں، بریسٹ فیڈنگ کروائیں. دیکھیں کینسر نہیں ہوگا، وہ ٹیشوز نہیں بنیں گے، سسٹ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے نا. ہارمون سسٹم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ عورتیں جب بچہ ہو جائے 2 سال 3 سال جو ہے 2.25 سال ان کو دودھ پلائیں، اس کا حق ہے. اور جو ماں کے دودھ کے اندر توانائی ہے نا، تو دنیا کے کسی بھی دودھ کے اندر نہیں ہے، ملک کے اندر. کیونکہ خدا نے اس کو اس ٹیمپریچر پہ بنایا ہے کہ سردیوں میں وہ بالکل سردیوں کے حساب سے اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، بچے کو نقصان نہیں دیتا. بچے کو نقصان نہیں دیتا اور بچہ جو ہے ماں کو زندگی دیتا ہے اور کینسر نہیں ہونے دیتا. تو یہ کتنی زبردست بات ہے. اگر ہم قدرت پہ جو قدرت کا فعل ہے اس پہ چلیں، اور اگر ہم اس طرح زندگی گزار جس طرح قدرت چاہتی ہے، تو بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تو کینسر عورتیں جب ہی بچیں گی کہ بریسٹ کینسر سے جب وہ جو ہے بچوں کو دودھ پلائیں گے. ٹھیک ہے. نہ سسٹ ہوگا، نہ پرابلم ہوگا، نہ ہارمونز ڈسٹرب ہوں گے. فٹنس گئی چولہے میں، پھر ہم فٹنس کے لیے بعد میں کر لیں گے نا کام. فٹنس عورتوں کی اگر بریسٹ ان کے ڈھل جاتے ہیں اور جھول جاتے ہیں اور وہ بہت بڑے بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، اور اس کے شیپ بھی چینج ہو جاتے ہیں نا. تو یہ جو بریسٹ جو شیپ چینج ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہت ساری ہمارے پاس جو ہے تھیراپی ہیں
मेंटल मैनुअल थेरेपी भी हैं और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन उस वक्त ये ज़रूरी है, इस वक्त ये ज़रूरी है, ठीक है, तो इसको ख्याल करें, ठीक है। दिमाग के अंदर बाद दफ़ा जो है वो हो जाता है, सिस्ट हो जाते हैं, बहुत सारे ट्यूमर्स हो जाते हैं। अब वो क्यों होते हैं इसका आज तक पता नहीं चला, इसीलिए उसका इलाज भी नहीं है, उसकी भी सर्जरी है। लेकिन अब तो ऐसी सर्जरियां आ गई हैं, काम हो जाता है, यानी कि वहीं से उसी जगह पे इलेक्ट्रो सर्जरीज आती हैं, वहीं से बगैर खोले दिमाग को, वो वहाँ से गिल्टी, वहाँ से जो टिश्यूज़, वहाँ से सिस्ट ख़त्म हो जाते हैं, आप सही हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ना करे अगर आप इस ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा आपके बाल जिस्म के उतर जाते हैं, और जो तकलीफ़ होती है ना कीमियोथेरेपी के अंदर बहुत ज़्यादा है, उसके लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसके जो कॉज बहुत ज़्यादा है। खुदाया जो है कैंसर को डायग्नोस होते ही फ़ौरन उसका इलाज शुरू कर दें, और इलाज बहुत ही ईजी है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी अपना एलोपैथिक के अंदर आप कर सकते हैं उसको, लेकिन आपके ऊपर मुनहसर है, ठीक है। और ना हो उसके लिए मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। अगर हो जाए और अल्लाह ना करे डायग्नोस हो जाए, फिर हम हैं ना, इंशाल्लाह हम आपको सही सही गाइडलाइन देंगे। मेरे व्हाट्सअप नंबर चल रहे होते हैं, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पीछे जितनी वीडियोस बनाई, लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं, कॉल ना किया करें, आप वॉइस मैसेज भेज दें। आप जब आप वॉइस मैसेज भेज देंगे ना, हम आपको कॉल करेंगे, सिम्टम्स बता दें, टेक्स्ट कर दें, हम बताएंगे। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हम कहीं मसरूफ़ होते हैं, किसी मीटिंग्स में होते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें जो है ना सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेज दिया करें, ताकि हम उस पर आपकी वर्किंग कर लें, वो क्या प्रॉब्लम है, फिर मैं आपको खुद बताऊंगा कॉल करके कि यार आपने ये चीज़ें भेज दें, अपनी रिपोर्ट्स भेज दें। फिर उस पर हमारा पैनल बैठेगा और रिसर्च करेगा कि आपको क्या चाहिए। जो बाहर आप हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हो किसी डॉक्टर के पास, बाज़ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बड़ी प्रोफेसर्स टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, बहुत सारी डिग्रियां होती हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है, वो आपको इतना टाइम नहीं देंगे जितना टाइम हम आपको देंगे। जितनी डिटेल्स में हम आपको समझाते हैं ना, ऐसे कोई आपको नहीं समझाएगा। क्यों? कि इंडिविजुअली हमारे पास आप हो, उनके पास सैकड़ों पेशेंट्स होते हैं, रश होता है, मसरूफ़ होते हैं, और अच्छा दूसरा वो पैसा कमाने बैठे हैं, ठीक है ना, तो वो आपको इतना ही टाइम देंगे जितना आप पे कर रहे हो। हमारे पास तो आप पे ही नहीं कर रहे हो ना, तो हम आपको और मज़ीद डिटेल से बताएंगे। हम आपकी खैरख्वाही के लिए आपको इतना कुछ बताएंगे, इतनी अवेयरनेस पैदा कर देंगे आपके अंदर कि आपको खुद इलाज करना आसान हो जाएगा। तो हमारी वीडियोस को पूरा देखा करें और नोटिफिकेशन को दबाएं, शेयर करें और आने वाली वीडियो का दूसरों को भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।